صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہم اسلام کے بنیادی ارکان بیان کر رہے تھے، تو 5 ارکان میں سے جو پہلا رکن ہے توحید و رسالت، کل ہم نے مختصر انداز میں توحید کے اوپر بات کی۔ آج ہم بات کریں گے رسالت کے اوپر، یعنی توحید و رسالت یہ ایک ہی رکن ہے۔ کل کی جو ویڈیو تھی اس کے اندر ہم نے توحید کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا توفیق سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس کے حساب سے ہم نے بیان کیا۔ آج ہم بیان کریں گے رسالت، یعنی توحید کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا، وحدہ لا شریک ماننا، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ رسالت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں جن عظیم ہستیوں کو بھیجا ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان کے اوپر ایمان لانا کس طرح ضروری ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، تمام کے تمام نے جتنا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ان کو علم دیا تھا، وہ تمام کا تمام مسائل جتنے بھی تھے انہوں نے اپنی امت کو سمجھا دیے، ان کو سکھا دیے، ان کو من و عن اپنی امت تک، اپنی قوم تک پہنچا دیا۔ اس کے اوپر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ہم مانتے ہیں کہ وہ نبی تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے۔ اس بات کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو سچا نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوا پیغمبر ماننا، اور اس بات کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، جو کہ ہم تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اور یہ بنیادی عقیدے میں سے جو بنیادی رکن ہے ان میں سے یہ پہلا ارکان ہے توحید و رسالت۔ جیسے توحید کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح رسالت یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں بھیجے ہیں، تمام کے تمام وہ برحق تھے، وہ سچ تھے۔ اچھا، انہوں نے یہاں پر آ کر جو سب سے پہلی تبلیغ کی وہ توحید کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں وہ الاتی بھائی ہیں۔ الاتی بھائی وہ ہوتا ہے، یعنی جو الاتی بھائی وہ ہوتے ہیں جن کی مائیں الگ ہوں لیکن باپ ایک ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو الاتی بھائی کہا ہے وہ دین کے اعتبار سے کہا ہے، یعنی کہ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں انہوں نے توحید کی دعوت ضرور دی، اور اس کے بعد جو آگے مسائل تھے حلال و حرام کے، عبادات کے، وہ اگرچہ مختلف تھے۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شریعت کے جو فروعی مسائل تھے وہ مختلف تھے، لیکن توحید کے اوپر تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ہی دعوت تھی کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس حساب سے الاتی بھائی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو جو نا یہ کہا، اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی اور اس کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح توحید کی دعوت دی اپنی قوم کو، اور اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دی ان کی دعوت دی، اور ساتھ میں یہ پیغام بھی دیا کہ ایک اللہ تعالیٰ کا آخری الزمان نبی ایک آئے گا، وہ جس وقت جس قوم میں جس ٹائم میں بھی آ جائے تو پھر اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو جو ہے نا یہ بھی دعوت دی۔ تو اس لحاظ سے تو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے نا وہ آخری نبی ہیں اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس بات کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے ہم سب کا۔ وہ اس طرح کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری اللہ تعالیٰ نے خصوصیات سے نوازا، جیسے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ یہ خصوصیت پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آئے تھے ان کی کسی بھی قوم کو یا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اجازت نہیں تھی۔ اور اسی طرح مال غنیمت کو حلال قرار دینا یہ بھی، اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے جنگوں میں، لڑائیوں میں، اور وہ پھر مجاہدین آپس میں تقسیم کرتے ہیں، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر پہلی جو قومیں تھیں ان کے اوپر حلال نہیں تھا، لیکن ہماری جو ہے نا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی امت محمدیہ کے لیے یہ حلال ہے۔ اور اسی طرح خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انسان اور پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور یہ خصوصیت پہلے کسی نبی کے پاس نہیں تھی۔ وہ نبی اپنے آتے تھے، وہ ایک قوم، ایک بستی، ایک شہر اور ان کا ایک علاقہ، ایک حد مقرر ہوتی تھی، تو وہ وہاں تک ان کی نبوت ہوتی تھی، شریعت ہوتی تھی۔ لیکن ہمارے اور آپ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کے لیے، تمام کائنات کے لیے، تمام آنے والے انسانوں، جنوں، انس سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے، اور ایسے بہت ساری خصوصیات ہیں جس کے اندر یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اسی طرح رسالت کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ آج ربیع الاول کا شام کو چاند نظر آ جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے نا ربیع الاول کے حوالے سے پھر ہم انشاءاللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت انداز میں جو ہے نا سیرت کو بیان کریں گے۔ آج کل کی ویڈیو ہم نے توحید کو بیان کیا، آج ہم نے مختصر انداز میں رسالت کو بیان کیا کہ ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، جو کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے توحید اور رسالت ہیں۔ وہ ہم نے بیان کر دیا جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔ والسلام ورحمۃ اللہ